بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معزز حاضرین مجلس، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہے نا خواتین؟ ہر قسم کی تعریف، تسبیح، بڑائی و بزرگی اسی وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایک مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور مسلمان بنایا، بنانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے انبیاء کا انتظام فرمایا۔ یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا رحم ہے ہم پر، بہت بڑا کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمارے لیے انبیاء کا انتظام فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے نا کم ہے۔ انبیاء آئے اس دنیا کے اندر، ہم سب کو صحیح دین رکھا، صحیح سمجھنے کی سلیقہ، صحیح سمجھنے کا طریقہ بتایا۔ تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کر، ماشاءاللہ بڑا ٹائم نکال کر آپ لوگ یہاں پہ تشریف فرما۔ سب سے پہلے آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی زندگیوں کو دین کے راستے میں بدل دے۔ اللہ جب تک آپ لوگ رہیں، ہم سب رہیں، دین اسلام پر باقی رہے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، اللہ دین اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ جس طرح ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ جنت میں بھی ہم ویسے ہی بیٹھنے کے اللہ ہم سب کو خوشیاں نصیب عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، میرا عنوان جو آج ہے، جو مجھے بولنا ہے، وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو گئی۔ یقیناً بہت اچھا عنوان ہے، غور سے سنیے اور کچھ لے کر جائیے۔ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آنا ہے، سمجھ میں آنا؟ بالکل ٹائم پاس نہیں کرنا۔ ہم اللہ کے خاطر جمع ہوئے ہیں، دین اسلام کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور عمل، بولو عمل
کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم کو اللہ نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا، کیا ہے بے مقصد دنیا میں آنے کا؟ جی بتائیے، میں سوال پوچھتے رہتا ہوں، کیوں معلوم؟ آپ کا امتحان لینے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے علم کے لیے پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی جواب تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، نہیں جواب دے رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے، بالکل۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یقیناً جو بندہ مقصد کو یاد رکھ کے زندگی گزارتا ہے وہ خوش نصیب ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو بندہ مقصد حیات کو یاد نہیں رکھتا وہ بد نصیب ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے لوگ اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے، گناہوں میں لت پت ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، فکر نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، لاپرواہ ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کے خوف کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، سنیں گے انشاءاللہ، عمل کریے انشاءاللہ، غور سے سنیے اور یاد رکھیے سن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ڈرنے والوں کو خوشخبری ہے، اللہ سے جو ڈرتے نا، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو آگ چھو نہیں سکتی، جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دیا کہ دودھ جب تھنوں میں آتا ہے نا، تھنوں سے دودھ آتا ہے، وہ دودھ واپس تھن میں جا سکتا کیا؟ جا سکتا نہیں، جا سکتا۔ دودھ تھن میں سے نکلنے کے بعد واپس دودھ تھن میں جا نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ سے ڈرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، اللہ سے ڈریے میرے بھائی، اللہ سے ڈریے۔ گناہ کو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ گناہ ہم نہیں کرتے، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ بھائی کوئی ایسا ہے کیا بھائی ہم اب تک میں گناہ نہیں کیا، ایسا کوئی بات بولنے والا ہے یہاں پہ؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہم سے گناہیں ہو جاتی ہیں، ہم سے کچھ معصیتیں ہو جاتی ہیں، لیکن معصیت ہونے کے بعد گناہ کو ارتکاب کرنے کے بعد اس کا احساس ہمارے دل میں اگر ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر انسان گناہ کر رہا ہے، احساس نہیں ہے اللہ میں نے گناہ کیا، یہ سمجھنے کی توفیق اس کو نہیں مل رہی ہے، تب خطرہ ہے، تب بہت بھیانک انجام اس کا ہونے والا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اللہ تیرا ڈر عطا فرما، اللہ تیرا خوف ہمارے دل میں طاری ہونے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیا۔ آمین۔ یقیناً اللہ بڑا رحم کرتا ہے، بڑا رحم کرتا ہے۔ دیکھیے ہم سے کتنے گناہ کرتے ہیں، ہماری آنکھیں کتنے گناہ کرتی ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارا دماغ، ہماری کانیں کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کتنا رحم فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ 70 ماؤں کی طرح محبت کرتا ہے، صحیح ہے کیا؟ غلط کہتے ہیں لوگ غلط کہتے ہیں، 70 ماؤں کی طرح نہیں جی۔ جب سے آدم آئے علیہ السلام اور جب تک قیامت آئے گی نہیں، جتنے مائیں آئیں گے، جتنے مائیں اس دنیا کے اندر آئیں گی، ان تمام ماؤں سے زیادہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ اللہ کے واسطے اللہ سے ڈریے، اللہ سے خوف کریے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ سے خوف کرنا بھی بڑی عبادتوں میں سے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یقیناً ایک دن آنے والا ہے، اس دنیا سے ہم جانے والے ہیں نا جی، کوئی ہے بچنے والا؟ کب کس کو موت آئے گی بول سکتے کیا؟ آج اچھے ہیں، کل ضروری نہیں کہ اچھے رہے، ہے نا بھائی، ہے نا؟ آج اچھا انسان، بیماری نہیں تھی اس کو، ضروری نہیں کل بھی وہ بیمار نہ رہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آج تھا کل نہیں ہے، یہ دنیا کا معمول ہے، یہ اللہ کا قانون ہے میرے بھائی۔ ضروری کہ زندگی کا مزہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے،
اور ہم ہیں جو دنیا سے اتنا لو لگائے ہوئے ہیں، ہے اللہ کیا بیان کرے، اللہ اکبر۔ یقیناً موت کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، ایک دن موت آنے والی ہے، لیکن ایک انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کے ذریعے سے موت کے بعد برے انجام کو ٹال سکتا ہے۔ یقیناً میرے بھائی، جہنم سے بچنے کا اللہ نے ہم سب کو موقع فراہم فرمایا ہے، موقع دیا نا اللہ تعالیٰ۔ جہنم سے بچ سکتے ہیں پر بولیے، جہنم سے بچ سکتے ہیں یا نہیں بچ سکتے؟ بالکل بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوشش، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کہاں پہ کرنا چاہیے کوشش؟ کہاں کرنا؟ دنیا میں کرنا چاہیے۔ مرنے کے بعد ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تھوڑا پھر سے بھیجنا دنیا میں مجھے، میں تجھے اچھا راضی کر کے آؤں گا اللہ، گناہ نہیں کروں گا اللہ۔ گناہ کر کے گیا تھا، ناکام ہو گیا اللہ کے پاس، اب جہنم کے حوالے ہونے والا ہے۔ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا اللہ پھر سے بھیج دنیا میں مجھے، اللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ میں تجھے راضی کروں گا، اللہ گناہ نہیں کروں گا اللہ۔ اللہ بھیجے گا کیا واپس؟ بھیجے گا؟ نہیں بھیجے گا۔ موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے، موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔ موقع کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، گناہوں میں بزی زندگی گزر رہی ہے آپ کی، نافرمانیوں میں آپ لت پت ہیں، یقین مانیے گا بہت پچھتائیں گے، اور وہ پچھتاوا کا کچھ بھی حاصل آپ کو نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انبیاء کا انتظام فرمایا، انبیاء آئے، دعوت دی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، توحید کی دعوت دے، شرک سے بچایا۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے، مقصد کے تحت بھیجا ہے ہمارے پاس۔ وہ کیا مقصد ہے کہ زندگی میں لوگوں کو مقصد کیا ہے وہ بتلائیں، لوگوں کو کیسے عقائد ہونا چاہیے وہ بتلایا جائے۔ عقائد کی تعلیم دی انبیاء کر، جن کے ذریعے سے جہنم سے انسان بچ سکتا ہے اور جنت کی ابدی زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ انبیاء کی تعلیم دیے۔ یقیناً انسان کے لیے زندگی کا صحیح استعمال کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شیطان چاہتا کیا بھائی ہم کامیاب ہو؟ چاہتا کیا؟ سب سے بڑا دشمن بھی ہمارا، سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو شیطان ہے۔ شیطان ہماری کامیابی نہیں چاہتا، شیطان چاہتا ہے کہ میں تو جہنم کے حوالے ہونے والا ہوں، اور میں اکیلا نہیں ہوتا، میں اپنے ساتھ انسانوں کو بھی لے کر جاؤں۔ اس کی چاہت یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت کو جہنم کے حوالے کر دو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اللہ نے فرمایا شیطان تمہارے لیے بہت بڑا دشمن ہے، تم اس کو دشمن بنا کر رکھو، دوست نہ بناؤ۔ دوست بنائیں گے بہت زیادہ خطرات ہوں گے ہمارے لیے، زندگی میں بھی اور آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یقیناً میرے بھائی، شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی عقائد کے راستے سے گمراہ کرتا ہے، کبھی گناہوں کے راستے میں بھٹکا کر انسان کو گمراہ کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے معلوم، نیکیوں کو خراب کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک آدمی کا نیکی کا کام کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں نیک کام کروں، میں اچھا کام کروں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس میں شیطان کیا کرتا معلوم، سستی پیدا کرتا، نیک کام کرنے کی توفیق شیطان کیا کرتا، چھین لیتا، سستی پیدا کرتا۔ اگر انسان نیک کام کا ارادہ بھی کر لیتا ہے، اب اس میں کیا کرتا، ریاکاری کے جذبات ڈالتا ہے۔ ہاں دیکھ میں نماز پڑھ رہا ہوں نا، فلاں فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، لمبی نماز کر، کچھ خرچ کرتا ہے تو شیطان جذبات ڈالتا ہے، فلاں فلاں صاحب دیکھ رہے، دیکھ ذرا دکھا کے دے، ہاں کتنا دے رہا وہ بھی دکھا، نوٹ کون سی وہ بھی دکھا ذرا، انہوں دیکھے اور تیری تعریف کرے۔ شیطان کیا کرتا ہے، جذبات ڈالتا ہے۔ چلو یہ بھی انسان اگر اچھا مرحلہ طے کر لیتا ہے، شیطان سے وہ بچ جاتا ہے،
نیکی کرنے کے بعد بھی شیطان نہیں چھوڑتا. کیا کرتا معلوم؟ شیطان نیکی کرنے کے بعد ہم سے کچھ ایسے گناہ کرواتا ہے، ایسے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ گناہ کرنے کے بعد ہم نے جو نیکیاں کی تھی نا، وہ تمام نیکیاں ہماری خراب ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. اتنا بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے. نیکی کرنے سے پہلے بھی ہم کو نہیں چھوڑتا، نیکی کرنے کے درمیان کو بھی ہم کو نہیں چھوڑتا، اور نیکی کرنے کے بعد بھی ہم کو نہیں چھوڑتا. دیکھیے آپ کتنا الرٹ ہونا ہم کو ضروری ہے، الرٹ ہونے کی ضرورت ہے نا. بہت زیادہ شیطان سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. میرے بھائی یقیناً نیکی کرنا بڑا کمال نہیں ہے، نیکی کرنا کمال نہیں ہے. یاد رکھو نیکی کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا کمال ہے. نیکی کرنا کمال نہیں، نیکیوں کی حفاظت کرنا کمال ہے. جیسے ایک آدمی 1,00,000 روپے کماتا ہے مہینے میں، وہ آدمی بے وقوف کہلائے گا جو 1,00,000 روپے کماتا ہے پھر مہینہ آنے سے پہلے پورے پیسے ختم. بے وقوف ہے نا وہ آدمی. بھائی عقل مند آدمی وہ ہے جو پیسوں کو بچاتا ہے نا، پیسوں کو سیو کرتا ہے. 1,00,000 روپے کمایا، 2 3 4 دن 5 دن کے اندر ختم کر دیا. اس کو کیا بہترین تاجرین، بہترین بزنس مین، بہت بہترین نوکری کرنے والا کہیں گے کیا؟ نہیں. تو نیکی کرنا، اس کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑا کمال ہے. سبحان اللہ. یہ جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر ہم دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے وہ کیسے تھے. اللہ اکبر. نیکیاں کرتے تھے اور ڈرتے تھے. ڈرتے تھے. کیوں ڈرتے تھے بھائی؟ حضرت عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ گناہ کرنے والے ہیں کیا؟ چوری کرنے والے ہیں یا گناہ کرنے والے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ، ایسا نہیں معاملہ. وہ نیکیاں کرنے کے بعد اس بات سے ڈرتے، وہ نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، لیکن نیکیاں کرنے کے بعد وہ اس لیے ڈر رہے ہیں اللہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. ہم نیکیاں کرتے ہیں نا جی، ہم نیکیاں کرنے کے بعد اس کے بعد پرواہ نہیں کرتے قبول ہوئی کیا نیکی نہیں ہوئی، فکر اس لیے کرتے. صحابہ ایسا نہیں تھے. صحابہ کیسے تھے معلوم؟ نیکی کرنے کے بعد فکر مندی کرتے تھے اللہ کرا کیا نہیں کرا قبول. نماز پڑھے، ہماری نماز قبول ہوئی کیا نہیں ہوئی، اس میں ہم نے کچھ غلطی تو نہیں کی، ایسا غور و فکر کرتے تھے. آج ہمارے اندر کہاں ایسے جذبات نہیں ہے، جذبات ہمارے اندر. ہم نیکیاں کرنے کے بعد ہم سے کیا گناہ ہو رہے ہم وہ بھی نہیں دیکھتے. ہمارے گناہ کا اثر ہمارے نیکیوں پر پڑ رہا کیا، ہم کو پرواہ نہیں اس کی. آج کے اس خطبے میں، آج کے اس خطاب میں انشاءاللہ میں 11 چیزیں نوٹ کر کے آپ کے سامنے لایا ہوں. وہ کون سے گناہ ہیں جس کے ذریعے سے ہماری نیکیوں پر اثر پڑتا ہے. 11 چیزیں، اور 11 چیزاں بتانے کے بعد 11 چیزاں آپ انشاءاللہ بولیں گے. انشاءاللہ بولیں گے. انشاءاللہ بولیے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اس حدیث کی روشنی میں ابو قتادہ بہت بڑے عالم کہتے ہیں من استطاع منکم الا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيء لا حول ولا قوة الا بالله فإن الشر ينسخ الخير وإن الخير ينسخ الشر. بہت امپورٹنٹ بات ہے، سنیے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اس کی تفسیر میں ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اس بات پر کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی نیکی کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بچے. یہ کوشش کرنا چاہیے، خالی نیکی کرنا نہیں، نیکیوں کی حفاظت کے طریقے کو بھی سیکھیے. اور یہ اللہ کی قدرت میں سے میرے بھائی. اس کے بعد آگے فرمایا فَإِنَّ الْخَيْرَ فَإِنَّ الشَّرَّ يَنسَخُ الْخَيْرَ، یقیناً فَإِنَّ الْخَيْرَ يَنسَخُ الشَّرَّ، یقیناً کچھ ایسے نیکیاں ہیں
جس کے ذریعے سے گناہ مٹ جاتے ہیں. ہم نے بہت سنا ہے نا, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. وَإِنَّ الشَّرَّ يَنسَخُ الْخَيْرَ, اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. بھائی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹاتی ہیں, نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں, اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, ان الحسنات یذہبن السیئات, یقیناً نیک کام گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اللہ کا صرف یہ قاعدہ ہے کیا؟ نہیں, اللہ کا یہ بھی قاعدہ ہے, ان السیئات یذہبن الحسنات, یقیناً کچھ برائیاں کچھ گناہ انسان کی نیکیوں کو بھی ختم کر دیتی ہے. اللہ اکبر. ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں. میرے بھائی کچھ گناہ ایسے ہیں جو تمام کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے. آپ کی نماز, آپ کا روزہ, آپ کا حج, آپ کا حسن سلوک, آپ کے اخلاق, جتنے بڑے بڑے نیکیاں ہیں وہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو تمام کی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو میرے بھائی اگر اس نیکی میں شامل ہو جاتی ہیں اس نیکی کو ختم کر دیتی ہیں, بلکہ پورے گناہوں پر اثر نہیں. اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں وہ تضعیف اعمال ہے نا, اللہ اتنے اس کام کے لیے اتنے ثواب دے گا, وہ ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رضامندی نصیب نہیں ہو. گناہ کا ثواب کا اجر مل جاتا ہے آپ کو, لیکن اللہ کا جو قرب کا معاملہ ہوتا ہے نا, وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب, اے بندے سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا, یہ جو معاملہ ہے قریب ہونے کا, اللہ اس بندے کو قریب نہیں کرتا. وہ نیک کام کا بدلہ دے دیتا ہے لیکن اللہ کے وہ قریب نہیں ہو سکتا. آج کے اس مجلس میں انشاءاللہ ایک کے بعد ایک انشاءاللہ ہم دیکھتے جائیں گے کہ وہ کیسے کیسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیوں پر اثر پڑ گئے. سنیں گے انشاءاللہ. اب ہمارا موضوع سٹارٹ ہونے والا ہے, ٹھیک ہے نا. نمبر 1 وہ گناہ جس کی وجہ سے ہماری تمام کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ایک نیکی بھی اللہ قبول نہیں کرتا. وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ گناہ ہے, بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی کوشش کیجیے, نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں. جی ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, ہمیں اللہ تمام کو خوش رکھے. یقیناً شرک اتنا بھیانک, اتنا بڑا, اتنا عظیم گناہ ہے کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, حج کو جا رہا ہے, ہمیشہ عمرے کا اہتمام کر رہا ہے, بڑے بڑے نیکیاں کر رہا ہے, صدقات کر رہا ہے, زکوٰۃ کا اہتمام کر رہا ہے, بہت بڑے بڑے نیکیاں کر رہا ہے, لیکن زندگی میں شرک کو بھی انجام دے رہا ہے, اللہ ایک نیکی کو بھی قبول نہیں کرتا. تمام کے تمام اعمال اس کے برباد ہو گئے اگر اس کی زندگی میں شرک ہے تو. اللہ گھٹیا گناہوں سے اللہ ہم سب کو دور رکھا, اللہ ہم کو دور رکھ, اللہ اس کے قریب بھی نہیں جانا. میرے بھائی اتنا بھیانک, اتنا عظیم گناہ ہے شرک, اور اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. اگر بندہ شرک کرتے ہوئے مر گیا اس کے اوپر کیا حرام ہے جی؟ بولو کیا؟ جنت حرام ہے جی, جنت. کبھی وہ جنت کو دیکھ بھی نہیں سکتا اگر شرک کرتے ہوئے مر گیا تو. پسند کریں گے شرک؟ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگو, اللہ سے ہمیشہ دعا مانگو, اللہ شرک سے بچا دے. موت تو ہونے والی ہے, اللہ شرک کی حالت میں کبھی موت نہ ہو, اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. میں بھی پہلے ہے نا شرک کے گھر میں پیدا ہوا. میں 10-12 تعویذوں کو لٹکائے چلتا تھا بچپن میں. جس اہل حدیث مسجد کے سامنے سے گزرتا تھا نا, خطرہ مار کے جاتا تھا مسجد میں. اتنی نفرت تھی بچپن میں, چھوٹے. اللہ نے ماشاءاللہ ہوش دیا, علم دیا, مدرسے کے حوالے کر دیا, تب اللہ نے ذہن کو کھول دیا. واقعی کیا ہے اللہ کی معرفت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہم کو بعد میں معلوم نہیں. اللہ نے شرک سے بچا لیا. آج بھی ہمیشہ میں اللہ سے شکر ادا کرتا ہوں, اللہ
تیرا شکر ہے. اور میں ہمیشہ دعا بھی کرتا ہوں اپنی دعاؤں میں، یہ میری ضرور دعا ہوتی ہے، اللہ اپنے شرک سے محفوظ عطا فرما. بہت بڑی نعمت جی، بہت بڑی نعمت ہے شرک سے بچنا. معلوم آپ کو، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو شرک سب سے بھیانک گناہ ہے. ایک نیکی بھی آپ کی کام نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ پیغام اللہ نے عام انسانوں کو نہیں بلکہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. کیا کہا؟ اے نبی، ہم نے تیری طرف وحی کی ہے، تیری طرف ہی نہیں بلکہ جتنے انبیاء گزر چکے ہیں پہلے، ان تمام انبیاء کی طرف ہم نے وحی کی ہے. کیا بھی وحی وہ؟ اللہ نے فرمایا اے نبی لئن اشرکتا، اگر تو اللہ کی ذات میں شرک کو ٹھہراتا ہے، یقیناً اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے سارے اعمال برباد کیے جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خصوصی پیغام دیا. ہم کون ہوتے ہیں جی؟ ہمارا کیا مقام ہے؟ ہمارا کیا وقار ہے اللہ کے سامنے جب نبی نے اللہ کو اس بھیانک حکم سے ڈرایا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول سے شرک ہو سکتا تھا، نہیں. اس کی بھیانک، اس کا جو جرم ہے، اس کا جو گھٹیا پن ہے، شرک کے اندر کا جو گناہ ہے، وہ امت کو تعلیم دینے کے لیے اللہ نے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کی. اللہ کے رسول کو خطاب ڈائریکٹ کیا گیا. اے نبی، اگر تو بھی شرک کرے گا نا، تیرے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور تو بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو پہلا گناہ میرے بھائی جس کی وجہ سے انسان کی ایک نیکی بھی، بولو، ایک نیکی بھی قبول نہیں ہوتی اگر زندگی میں شرک کرتا ہے. ایمان لانے کا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پہلا عمل ہو گیا. دوسرا عمل کی طرف ہم بڑھتے ہیں، وہ ہے کفر و ارتداد. آدمی مسلمان تھا، پھر گیا اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب کے حوالے ہو گیا، مرتد ہو گیا. اور کفر پر جو باقی ہے، ان لوگوں کا بھیانک انجام یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نیکیاں کی ہوں گی نا، نماز پڑھی ہوگی انہوں نے، روزہ رکھا انہوں نے، بہت کچھ کیا، ایک بھی نیکی عملوں کی قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو دین سے مرتد ہو جاتا ہے، جو دین سے پھر جاتا ہے، اسی حال میں وہ مر بھی جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اور ان کے اعمال تمام کے تمام برباد کیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، کچھ بھی ان کو کام نہیں آئے گا. اور اولئک اصحاب النار، ان کو کل جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. میرے بھائی، اللہ کی کسی ایک بات کا بھی انکار کرتا ہے بندہ، وہ کفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات کا اگر انکار کرتا ہے، وہ کفر ہے. اگر کوئی بندہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کی تحقیر کرتا ہے، یہ بھی کفر ہے. یہ بھی کفر ہے، انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ دوسرا عمل ہے کفر و ارتداد، جس کی وجہ سے ایک نیکی بھی انسان کی قبول نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے ایسا. کیا ہوتا ہے؟ نیتا لوگ، بڑے بڑے لوگ اگر وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے ساتھ مطلب شریک ہو کر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں. اب ہمارے مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھا، فلاں ایم ایل اے صاحب نماز پڑھے، دیکھے کچھ بھی فائدہ نہیں تھی. وہ یہ نماز پڑھنا، ہمارا اچھا گمان پیدا ہوتا ہے ہمارے دلوں میں، اتنا اچھا آدمی نماز پڑھا تھا، انہیں اللہ قبول کرتا نہیں کرتا. قبول ایک چیز بھی اللہ قبول نہیں کرتا، جو بندہ کافر ہے اور جو بندہ مرتد ہو جاتا ہے، کتنے بھی نیکیاں وہ کر لے، ایک نیکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. یہ دوسرا عمل ہے.
تیسرا عمل میرے بھائیوں وہ ہے اللہ کے کسی حکم کو ناپسند کرنا. اللہ کے کسی حکم کو ناپسند کرنا وہ کیسا بھائی؟ اللہ کے حکم کو کیسے کوئی ناپسند کرتا ہے؟ اب داڑھی چھوڑنا کیا ہے جی؟ داڑھی چھوڑنا سنت ہے. اور ٹخنوں سے اوپر پہننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب عورتوں کے لیے حجاب کا اہتمام کرنا واجب ہے، ضروری ہے نا. اگر کوئی بندہ داڑھی چھوڑنے کو کراہت محسوس کرتا ہے، بھائی یہ کیا بھائی یہ داڑھی چھوڑنے کا سب کروں گا جی میں، لیکن داڑھی چھوڑنا مجھے ہے نا انسیٹسفیکشن ہے، مجھے اطمینان نہیں ہے اس پہ، یہ ہے کراہت. اگر عورت یہ دعویٰ کرتی ہے نماز پڑھنا ہے پڑھ لوں گی، روزہ رکھنا ہے رکھ لوں گی، جو کرنا ہے کر لوں گی، لیکن یہ پردہ مجھ سے نہیں ہوتا بھائی، اسلام کا حکم مجھے تھوڑا ہے نا سیٹسفیکشن نہیں ہے میرے لیے، مطمئن نہیں ہوں میں اس سے، مجھے تھوڑا کراہت ہونے لگتی ہے، یہ ہے کراہت. کوئی بندہ ٹخنوں سے اوپر پہننے کو کراہت محسوس کرتا ہے، اس بات پر یہ مجھے تھوڑا ہے نا، عورتوں کے لیے اجازت ہے ٹخنوں سے نیچے پہننا، مردوں کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ مجھے تھوڑا ہے نا اطمینان نہیں بھائی، مجھے تھوڑا کراہت ہوتی ہے، اسے پینٹ لٹکا کے پہن رہا ہے، یہ ہے کراہت. کیا ہوگا بھائی کراہت سے؟ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا سورہ محمد کے اندر والذین کفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. اللہ اکبر. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال اکارت میں چلے گئے. کیوں اکارت میں چلے گئے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے نازل کردہ حکموں میں سے کسی ایک حکم کو انہوں نے کراہت محسوس کی، ناپسند کیا جس کی وجہ سے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ان کی تمام نیکیاں کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں کسی بھی حکم کو اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو کسی بھی حکم کو ناپسند مت کرو، کراہت مت کرو. ہاں ایک ہوتی ہے طبی کراہت. کیسی بھائی؟ فجر کی نماز کا وقت ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، وضو کرنے میں تھوڑا کراہت ہو رہی ہے، یہ طبی کراہت، اس سے کیا بھی نہیں. لیکن کوئی بندہ اس سے کراہت کرتا اللہ کے حکموں کو، یہ مجھے پسند ہی نہیں ہے، یہ انسان کے سوچ کے خلاف ہے. اگر ایسی کوئی کراہت کرتا ہے تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اللہ ہم کو ایسے جرم سے اللہ محفوظ عطا فرما، اللہ ہم کو ایسی کراہتوں سے اللہ محفوظ عطا فرما. یہ تیسرا عمل تھا. پہلا شرک، دوسرا کفر و ارتداد جس کی وجہ سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور تیسرا حکم اللہ کے کسی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکموں میں سے ایک حکم کو بھی اگر کوئی بندہ ناپسند کرتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے تمام اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں. چوتھا عمل جس کی وجہ سے ہمارے نیکیوں پر، ہماری عبادتوں پر اثر پڑتا ہے، وہ یہ ہے کاہن کے پاس جانا اور کاہن کے پاس جا کر غیر کی باتوں کو معلوم کرنا. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتى عرافا فسأله شيئا لم تقبل له صلاة 40 يوما. جو بندہ کاہن کے پاس جاتا ہے اور غیب کی باتوں کی طرف پوچھتا ہے، کبھی کبھی ہوتا بھی ایسا ہے، ہوتا ہے ایسا. کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی گیا کاہن کے پاس، جی میری گاڑی گم گئی، ایک مہینے سے نہیں ملی. وہ کہتا ہے جا تیری گاڑی وہاں ہے. کبھی سچ بھی ہو جاتا ہے. کیوں؟ ان کے پاس شیاطین ہوتے ہیں، ان کے پاس جن ہوتے ہیں برے جس کی وجہ سے ان کو خبر کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی کاہن کے پاس جا کر سوال کرتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. خاص کر یہ عورتوں میں عادت ہوتی ہے، عورتوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے. اللہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اللہ ان چیزوں سے اللہ محفوظ عطا فرما. تھوڑا کیا معاملہ آ گیا، چلے گئی کاہن کے پاس. زندگی میں کیا تھوڑے اونچ نیچ معاملات ہو گئے، چلے گئی کاہن کے پاس. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا. اب اس حدیث کی شرح میں محدثین کہتے ہیں بھائی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی تو میں پڑھتا نہیں نا جی، کہیں کو پڑھنا نماز کہہ سکتا ہے نا کوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا دی ہے
من اتى عرافا، جو عراف کے پاس جائے گا، کاہن کے پاس جائے گا، کسی چیز کے بارے میں سوال کرے گا، لم تقبل له صلاة 40 یوما، 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اب نماز قبول نہیں ہوتی تو کیا اس کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ بولیے. ہاں نماز قبول نہیں ہوتی، پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ جی پڑھے گا نا. محدثین اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں ضرور پڑھے گا. نماز ساقط نہیں ہوتے، نماز ساقط نہیں ہوتی. اگر وہ نماز چھوڑتا ہے اس کا بھی وہ مجرم کہلائے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا. لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بھی نماز قبول ہوگی. ایسے سزا ہے. دیکھیے اسلام ہم کو ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے. جی ہر طرح سے ہم کو حفاظت نے لیا ہوا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تم کو ہے نا اسلام کی دولت سے نوازا ہے. کتنا بھی شکر. اللہ کسی کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کے پاس گاڑی ہے یا نہیں، نو پرابلم. لیکن اللہ نے تم کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، یہ تم کو شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے تم کو بنایا ہے. اور توحید کی نعمت اس سے بڑھ کر کیا ہونا؟ بولو توحید کی نعمت اس سے بڑھ کر کیا ہونا تم نا؟ اللہ اکبر. بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت دنیا کے اندر نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اللہ اکبر. جو ہم کو اللہ نے یہاں بیٹھ کر اس مجلس میں توحید کی نعمت سے نوازا ہوا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں شرک سے بچتے ہیں اور توحید کو اقرار کرتے ہیں، اور عبادت ہماری اللہ کے لیے ہوتی ہے. ہم سجدہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم دعا مانگتے بھی ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، اور ہم کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں جھکاتے. سر کو کٹانا پسند کریں گے لیکن سر کو جھکانا پسند نہیں کرتے. یہ توحید پرست ہے، یہ اہل الحدیث ہے. الحمدللہ. اسی طرح میرے بھائیوں 4 چیزیں ختم ہو گئی. 5ویں چیز جس کے ذریعے سے ہماری نیکیوں پر اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے بدعت. بدعت میرے بھائی بہت بھیانک چیز ہے، یہ معلوم. اس کے بہت برے اثرات بھی ہیں، ایک الگ ٹاپک ہے. بس میرے موضوع پر یہ چیز ہے، میں آپ کے سامنے مختصر بات رکھوں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منه فهو رد. جس نے دین کے اندر کوئی ایسی بات گھڑی جو دین میں نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ رد ہے، وہ ناقابل قبول ہے، اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا. اب بدعت کیا ہے؟ کوئی بتائے گا بدعت کیا ہے؟ جی انشاءاللہ انعام دوں گا انشاءاللہ. جی دین میں نئی چیز بالکل، اور اس کا اضافہ. ویری گڈ ماشاء اللہ، بہت اچھا بولے. اللہ برکت دے آپ کے علم میں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. دین میں نیا کام کرنا کیا سمجھ کر؟ ثواب سمجھ کر. یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. دین میں نیا کام کرنا ثواب سمجھ کر، دس از کالڈ بدعت. یہ بدعت کہتے ہیں، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اور بدعت اسلام میں کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور گمراہی انسان کو کہاں لے کر جاتی ہے؟ جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے. میرے بھائیوں اگر بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بجائے اپنی طرف سے پیش کرتا ہے، چاہے اس کے اندر کتنا بھی اخلاص ہو، چلتا کیا بھائی یہ کام بدعت کر رہا ہے. اب میں نا ربیع الاول میں جلوس اتنا اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، چلتا؟ اللہ کے لیے کر رہا چلتا؟ کتنا بھی اخلاص ہو وہ پانی میں پھر جاتا ہے، وہ بیکار ہے، وہ گھٹیا کام ہے، اللہ کے پاس قبول ہی نہیں ہوتا. ایک آدمی سیدھے ہاتھ سے شراب پی رہا ہے، بیٹھ کر پی رہا ہے، سنتوں کو فالو کر کے پی رہا ہے، چلتا کیا بھائی؟ گناہ ہوتا نا. وہ بیٹھ کر پی رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے پی رہا ہے، اور آرام سے پانی کے جیسے آداب ہے نا ویسے پی رہا ہے، چلتا؟ بدعت بھی ویسی ہے. کتنا بھی اچھا کرو، کتنا بھی خلوص سے کرو، چلنے والا نہیں ہے، بہت برا انجام ہونے والا ہے. کہاں پہ؟ دنیا میں بھی اور
آخرت میں بھی، آخرت میں کیا ہوگا معلوم؟ پکڑ پکڑ کر نا مار مار کر بھگایا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن محشر کے میدان میں حوض کوثر میں پانی پلا رہے ہوں گے، اور کچھ فرشتے کچھ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مار کر بھگا کر لے کر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ دیکھیے کتنے فکر مند ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فکر مند ہے وہاں پہ بھی، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کہا فرشتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، لا تدری ما بدلوا بعدک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کیے، نئے نئے کام کیے، جس کی وجہ سے آپ کی امت کو نقصان ہوا، آپ کی امت کے اندر سنتوں کو مٹا دیا گیا۔ اور میرے بھائی جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں سنت کا خاتمہ ہوتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں سنت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بھیانک جرم ہے یہ، اتنا بھیانک جرم ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں امام ابن عبد البر، کون؟ امام ابن عبد البر بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ تمام ان باطل فرقوں کا رد ہے، تمام باطل فرقوں کا رد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان تمام کو کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں بھگاتے ہوئے، فرشتے مارتے ہوئے، دھکارتے ہوئے ان کو لے کر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ بدعت بہت برا کام ہے، جس میں بھی بدعت شامل ہوتی ہے اس نیکی کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حج میں بدعتوں کو انجام دے رہا ہے، حج برباد ہو گیا۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے بدعت آ گئی، نماز برباد ہو گئی۔ جس عمل میں بھی بدعت شامل ہوتی ہے اللہ اس عمل کو برباد کر دیتا ہے، پورے اعمال کو نہیں، جس عمل میں بدعت آتی ہے اس عمل کو اللہ برباد کر دیتا ہے۔ آج دیکھیں میرے بھائی، بول بالا، چرچا، مارکیٹ بہت گرم ہے بدعتوں کا۔ اللہ اکبر، شادی بیاہ میں جہاں پہ آپ دیکھنا چاہ رہے بدعت آپ کو نظر آئے گی۔ ارے جنازے میں ملے گی جی بدعت، جنازے لے کر جاتے نا جب خاتمہ ہوتا ہے انسان کا، وہاں بھی ہے نا بدعتوں کو انجام دینے میں لوگ ہے نا ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کپڑا ایسا نہیں، ارے ویسا نہیں، ایسا، عالم بھی نہیں، کیا بھی نہیں، معلوم اس لیے اس کو وہ جنازے میں آنا آ کے انگلیاں کرتے رہتا، انگلیاں، شریعت کے بارے میں جانتا ہی نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے نہیں معلوم، لیکن ہاں باتوں کو ایسے گزرتے رہتا۔ اللہ اکبر، بدعتوں کو انجام دے رہے۔ شادی بھی ہمیں، شادیوں کے تو میتیں نکل گئی آج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاحب رسول آئے، پوچھے اللہ کے قسم کیا ہے، کلر لگا ہے؟ اللہ کے قسم میری شادی ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ کے قسم میری شادی، میرا ولیمہ تھا۔ آج ذرہ اگر شادی میں نہیں بلائے گا نا زندگی بھر بات نہیں کرتا، انہیں مجھے بلایا نہیں شادی میں، انہیں میں بھی اس کو نہیں بلاتا۔ کیا ہے زمانہ، ہاں کیوں ایسا ہو رہا معلوم؟ دین کے بارے میں نالج نہیں ہے، اسلام کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات کو ہم نے اختیار نہیں کیا، اس لیے ہمارے اندر جہالت اتنی چھا گئی ہے۔ ہم لوگ ہے نا جہالت کے لوگ ہے نا جو پہلے تھے، اب بھی ہمارے اندر وہ جہالت آ گئی ہے۔ کیوں؟ دین کو پڑھا نہیں، پڑھو چھ دین کو، اللہ کے واسطے شریعت کو پڑھو، شریعت کو جانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سیکھو، سیکھیں کہ واللہ آپ کے اندر جہالت ختم ہو جائے گی، اللہ کی معرفت آپ کو نصیب ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آپ کو نصیب ہوگی۔ اور یہ معرفت بہت اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت بھی ہے، اور بہت نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے ایسا عمل کیا جو ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے دین میں سے نہیں ہے، اس کا عمل برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اب بھائی وہاں پہ تھا حدیث گھڑنا، بھائی ہم حدیث تو نہیں گھڑ رہے، بات کو نہیں گھڑ رہے، ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، نہیں گھڑنا بھی الگ ہے، اور جس نے عمل کیا اس کے بھی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ بدعت انسان کو بہت گمراہی تک لے کر جاتی ہے، اور جس چیز میں بھی چاہے کتنی ہی بڑی نیکی کیوں نہ ہو، اگر بدعت اس نیکی میں شامل ہوتی ہے اس نیکی کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد کون سی چیز ہو گئی ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پورے
5 چیزیں ختم ہو گئی اور 6 چیزیں باقی ہیں انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ. چھٹی چیز جو ہماری نیکیوں پر اثر کرتی ہے وہ ہے میرے بھائی ریاکاری. چلیے ریاکاری کس کو بولتے ہیں؟ سننا چاہ رہا ہوں آپ سے. دکھاوا. ماشاءاللہ جی بولیے. جی ویری گڈ ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمکم. بہت اچھے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. ہمیں ریاکاری بھائی ریاکاری دکھانے کو ریا نہیں کہتے ہیں. دکھانے کو ریا نہیں کہتے. اللہ کے سامنے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہیں. بھائی اللہ کے سامنے دکھا کر نماز پڑھایا نا. لوگوں دیکھو دکھانا ریاکاری نہیں ہے. آپ باپ اپنے بچے کو دکھا کر پڑھتا دیکھو بیٹے ایسا کرنا ہے نا. نماز ہے نا رکوع میں ایسا جانا سجدے میں ایسا جانا وضو ایسا کرنا. یہ دکھا رہا نا بچے کو دکھا رہا نا باپ. دکھانا ریاکاری نہیں ہے بلکہ دکھانے کے بعد لوگوں کی تعریف کے لیے عمل کرنا. یہ جذبہ ہونا لوگ میری تعریف کرے. لوگ میری تعریف. نماز پڑھ رہا ہے بھائی نماز پڑھ رہا ہے. صدر صاحب آ گئے. بہت لمبی نماز پڑھنے لگ رہا ہے. بہت لمبی نماز پڑھ رہا ہے. دعا کر رہا ہے. معلوم ہو گیا باپ دیکھ رہا ہے اس کو. باپ دیکھ رہا ہے معلوم ہو گیا. یہ تو دکھا رہا ہے. دکھانا بدعت نہیں بلکہ لوگوں کی تعریف کا محتاج ہونا یہ بدعت ہے. یہ ریاکاری ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے نماز پڑھ رہا ہے. لمبی نماز کیوں کرا؟ تعریف کریں گے نا نماز پڑھتا ہے بہت اچھا بندہ ہے. نوجوان کیسا ہے؟ بہت اچھا نوجوان ہو. ایک نماز نہیں چھوڑتا جی. پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے. کیوں؟ لوگ اس کی تعریف کے ہیں. لوگ تعریف کریں. لمبی تلاوت کرتا جی. کیا تلاوت کرتا؟ ہمیشہ مسجد میں لٹکا ہوا رہتا بچہ باپ. تعریف سن رہا ہے خوش ہو رہا ہے. This is called ریاکاری. اور ریاکاری یہ عمل کو بہت بری طرح کھا جاتی ہے. بہت برا اثر کرتی ہے. اور یقیناً بہت جب انسان ریاکاری میں بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے انسان کے اندر ایک الگ قسم کی بدبو آنے لگتی ہے. کون سی شرک کی بدبو آنے لگتی ہے اور انسان دھیرے دھیرے شرک میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. یہ اتنا بھیانک جرم ہے جو انسان کو اگر نہیں روکا اپنے آپ سے نہیں بچایا اپنے آپ کو تو شرک میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. ایک حدیث سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ہے. جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت رجلا غضا يلتمس الاجر والذكر لا شيء له فأعادها 3 مرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شيء له. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو جنگ میں لڑنے کے لیے جاتا ہے اور لڑنے کے بعد اس کی چاہت یہ ہے اس کو اجر بھی ملے اور اس کا نام روشن بھی ہو جائے نام اس کا مشہور بھی ہو جائے. اللہ کے رسول ایسے آدمی کا کیا کہنا آپ کا؟ لا شیء اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء اللہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں. فعادها 3 مرات 3 مرتبہ وہ صحابی رسول سوال کرنے لگے کیا ہے اس کے لیے. اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ یہی کہا لا شیء اللہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل عملا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. جس عمل میں اللہ کی رضامندی نہ ہو جو بندہ اللہ کے لیے نہ کرا ہو وہ کوئی بھی عمل اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں غور سے سنیے اور لے کر جائیے اس درس سے لے کر جائیے. اللہ میرے اور آپ کے لیے کافی کر دے گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں ہر عبادت میں 2 چیزوں کا ہونا لازم ہے. اگر 2 چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر ہماری عبادت میں نہیں ہوگی وہ ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی. سنیں گے نا. پہلی چیز ہماری عبادتوں میں جو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے. ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ تیرے لیے کر رہے ہیں. اللہ ہم تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں. ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا زکوٰۃ ہمارا صدقات ہمارا حسن سلوک ہمارا اخلاق اللہ ہم تیرے لیے کر رہے ہیں. ہم کسی اور کو کیوں دکھائے جی؟
جو ہم اللہ کو دکھا سکتے ہیں گھٹیا انسانوں کی کیوں دکھائیں، ہے نا بھائی؟ جب ہم بادشاہ کو دکھا سکتے ہیں تو وزیروں کو مطلب معمول لوگوں کو کیوں دکھائیں بھائی؟ جب اللہ کو دکھا سکتا ہے ایک بندہ، لوگوں کو کیوں دکھاتا ہے؟ کتنا بڑا بے وقوف انسان ہے جو اللہ کے بجائے دوسروں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بے وقوف انسان ہے نا، وہ پاگل انسان ہے۔ اللہ کو جب دکھا سکتا ہے دوسروں کو کیوں؟ تو اخلاص عمل میں ہونا ضروری ہے میرے بھائی، عبادت تبھی قبول ہوگی۔ دوسرا انعام اس کو بھی دوں گا انشاءاللہ، بتا سکتے ہیں کوئی؟ پہلا بھائی انعام کی مجھ سے، اور ایک عمل میں اخلاص ہونا ضروری ہے، دوسرا کون سا؟ جی بولیے بسم اللہ۔ جی اتباع ایمان، ایمان کی اتباع۔ جی ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے ماشاء اللہ، اللہ برکت دے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ واللہ دل سے دعا دے رہا ہوں، اللہ دل سے دعا دے رہا ہوں، اللہ ہماری امت کی اصلاح فرما دے، آمین۔ میرے بھائی عبادت میں جو دوسری شرط ہے وہ طریقے رسول، طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کام میں اخلاص ہے، طریقے رسول نہ ہو، وہ کام اللہ کے پاس صفر ہے، زیرو ہے۔ اور جس کام میں طریقے رسول ہے اخلاص نہیں ہے، وہ بھی کام کیا ہے جی؟ زیرو ہے۔ تو عبادت میں دو شرطوں کا ہونا لازم ہے، نمبر ایک بولو اخلاص، اور نمبر دو وہ طریقہ نبی کے مطابق ہو، ہماری عقل کے مطابق نہ ہو۔ جس طریقے میں ہماری عقل آ گئی وہ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ برباد ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے طریقے رسول کو اپنایا ہوا ہے لیکن ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، تب بھی ہمارا عمل برباد ہو کر رہ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ریاکاری کے جذبات انسان کی نیکیوں کو بہت بری طرح اثر کرتی ہیں۔ قیامت کے دن شہید آئے گا، وہ معلوم ہے، حدیث سنے ہوں گے آپ لوگ، شہید کو لے کر آئے گا، اللہ کہے گا میں نے تجھے طاقت دیا تھا، بہادری تو کیا کیا تو نے؟ کہے گا اللہ میں تیرے راستے میں جنگ لڑا، تیرے خاطر لڑا اور شہید ہو گیا۔ کذبت ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ کہا تو نے اس لیے لڑا، لوگ تجھے ہے نا بہادر زبردست پہلوان کہے، کیا لڑتا ہے بھائی، میدان جنگ کا راجہ ہے یہ، سکندر ہے یہ، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے تو لڑا کرتا تھا، چل جہنم میں۔ جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو گھسیٹتا ہوا پھینک دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ قاری قرآن، حافظ قرآن جو بہترین تلاوت کرتا ہے قرآن کی، بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک قرآن کی تلاوت نقل کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے، اللہ پوچھے گا بہت اچھی نعمت سے نوازا تھا تجھے، تو نے دنیا میں کیا کیا؟ اللہ بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھ کر لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچاتا تھا۔ نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس لیے قرآن کی تلاوت کرتا تھا لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے بہت اچھا لائک کرے، یوٹیوب میں لوگ تو بہت زیادہ فیمس ہو گیا تھا، تیرے اندر ریاکاری کے جذبات آ گئے تھے، اللہ اکبر، چل جہنم میں، اللہ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اور وہیں ایک پیسے والا جس کے پاس پیسہ تھا نا، وہ دنیا میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھا، مسجد کو 1-1 لاکھ روپے، فلاں کام کرنے کے لیے پیسہ دیا، فلاں مدرسے کو پیسہ دیا، آپ بہت کیا۔ اللہ پوچھے گا بہت نعمت دیا تھا تجھے، پیسہ دیا تھا، کیا کرا؟ اللہ تیرے راستے میں خرچ کرانا میں، دنیا میں ہے نا فلاں فلاں چیز کو پیسہ دیتا تھا میں، غریبوں میں تقسیم کرتا تھا میں، اناج دیتا تھا میں، اللہ تیرے مساجد تیرے مدارس کے لیے میں پیسہ خرچ کرتا تھا۔ تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے بہت زبردست آدمی خرچ کرنے والا ہے، لوگ تیری تعریف سننے کے لیے تو بہت خواہش مند ہوتا تھا، اس لیے خرچ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چل اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں کیا ہے معلوم؟ ریاکاری کے جذبات ہے، جس کا انجام بھیانک ہونے والا ہے میدان حشر میں، ایک نیکی بھی ہماری قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ بدسلوکی، والدین کے ساتھ برا سلوک، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے؟ ابھی حدیثوں کو ہم سے سنیں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ والدین آج ہمارے غلام ہو گئے میرے بھائی، ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے آج بچے، ہمارے نوجوان نسل ہمارے والدین کی قدر نہیں کر رہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کو منہ پھٹک باتیں کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا۔ ہے اللہ
یہاں تک معاملہ آ گیا ہے ان کو لاتوں سے مارنا، ان کو مارنا، ہاتھوں کا استعمال کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ذرا سنیے. لا يقبل اللہ لهم صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بالقدر. تین چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اس کو انجام دیتا ہے، نہ ہی اس کو صرفا ولا عدلا میں محدثین نے بہت سارے معنی ذکر کیے ہیں. صرفا ولا عدلا میں بہت سارے معنی ذکر کیے ہیں. ان معنوں میں ایک معنی یہ ہے کہ اللہ ہی نہ ہی بندے کا فرض قبول کرتا ہے نہ ہی نفل قبول کرتا ہے. وہ کون سی تین چیزیں ہیں بھائی؟ نمبر 1 آقن، ماں باپ کا نافرمان بندہ اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ نہ ہی اس کی نفل قبول کرتا ہے اور نہ ہی اللہ اس کا فرض قبول کرتا ہے. اس حدیث کی شرح میں محدثین کہتے ہیں کہ اللہ قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی قبول رضا نہیں ہے لیکن قبول اجزا ہے. یعنی آپ کو نیکی کا بدلہ اللہ دے گا ضرور، لیکن اللہ کی جو رضامندی ہے نا، اللہ کا جو کنیکشن آپ بندہ کا قریب جو ہونے کا معاملہ ہے وہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. بات میری سمجھ میں آئی نا؟ سمجھ میں آئی بات؟ بھائی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اچھے اچھے کام بھی کرتا ہے، اللہ اس کا بدلہ دے گا. لیکن اللہ کا جو قرب کا معاملہ ہے نا، اللہ کے قریب ہونے کا معاملہ، وہ کنیکشن ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے؟ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے؟ بولیے. اتنا بڑا گناہ ہے جی. اللہ کے کنیکشن کو ختم کر دیتا ہے. ہمارے اگر کسی ایم ایل اے سے، کسی بڑے آدمی سے کنیکشن تھا، کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، ہم پر آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں نا، مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں، ہم فکر مند ہو جاتے ہیں. ارے کیا یار، اتنا اچھا آدمی ہمارے ہاتھ سے چلے گئے، ارے ہمارے ختم ہو گیا. تو ماں باپ کی نافرمان کرنے والوں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں، غور سے سنو، اللہ کی قسم آپ کی عبادتوں کا بدلہ آپ کو ضرور اللہ دے گا، لیکن اللہ آپ کے قریب نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور وسخط اللہ فی سخط الوالدین، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ ہم سب کو، اللہ جتنے بھی محفل میں بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی ہماری بہنیں، تمام بچوں کو ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دے. ہمیں اس کے بعد ومنان، حدیث کے اندر دوسرا لفظ جو ہے ومنان، احسان جتلانے والا. آج کے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری ہوئی ہے. احسان کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں. ہاں یاد ہے کیا میں مدد کیا تھا، تجھے دیا تھا نا پیسے، ذرا کام کر لے بھائی. بہت بڑے انسان سدھر جا. یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. احسان جتلانا، احسان کرنا اچھا کام ہے، لیکن احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا اتنا ہی برا کام ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر برباد نہ کرو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدر، اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح ایک پہاڑ کے اوپر ریتی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے، چٹان کے اوپر ریتی بچھی ہوئی ہے، بارش آئی اور بارش نے تمام اس ریتی کو ختم کر دیا. ویسے میرے بھائی اگر کوئی احسان کرتا ہے، ہماری نیکیاں محفوظ ہیں، ہماری نیکیاں موجود ہیں، وہ احسان جتلانے کی وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، صفایا ہو جاتا ہے ہماری نیکیوں کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح میرے بھائیوں، 8ویں چیز حرام کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جانا. حرام کر رہا ہے، کیا ہے شراب پی رہا ہے آدمی، پرواہ نہیں ہے. گناہ کر رہا ہے، گندے گندے فلمیں دیکھ رہا ہے موبائل کے اندر، پرواہ نہیں ہے. گندے گندے چیٹنگ کر رہا ہے، پرواہ نہیں ہے. حرام کام کرتا جا رہا ہے، نو ٹینشن، کوئی فکر نہیں، کوئی اس کے لیے وبال نہیں بن رہا ہے، کرتے جا رہا ہے. اللہ کا نافرمان ایسا کیا ہوگا اس کے لیے؟
بہت بھیانک، بہت خطرناک اس کے ساتھ سلوک ہونے والا ہے۔ حدیث سنیے، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة أمثال جبال التهامة بيضا فيجعله الله هباء منثورا۔ قال ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو قیامت کے دن بہت زیادہ نیکیاں، روشن نیکیاں لے کر آئیں گے، بہت بڑے پہاڑ کے معنی لے کر آئیں گے، لیکن ان تمام نیکیوں کو اللہ دھول کے معنی اڑا دے گا۔ کس کے معنی؟ دھول کے معنی اڑا دے گا۔ ہباء منثورا، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں دھوپ کی روشنی میں جو ذرات ہم کو نظر آتے ہیں اس کے مانند ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اس کے بعد ثوبان کو فکر لائق ہوتی ہے رضی اللہ عنہ، تو کہتے ہیں قال ثوبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے اوصاف ہیں، وہ کون سے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں کرنے کے بعد بھی ختم کر دیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیے نا اس کے اوصاف کیا ہے، اس کے نشانیاں کیا ہے، کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائے۔ قال اما اخوانکم وجلدتکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے جیسے ہی لوگ ہوں گے، جس طرح تم انسان ہے وہ بھی انسان ہوں گے۔ یأخذون من اللیل کما تأخذون، جس طرح تم راتوں کو اٹھتے ہیں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی نمازوں کا اہتمام کریں گے، جس طرح تم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ بھی قرآن کی تلاوت کریں گے، جس طرح تم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ لیکن کیا ہوگا ان کے اندر؟ تأخذون ولكن اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها۔ اللہ اکبر، جب لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے بن کر رہیں گے، اور جیسے ہی اکیلے رہیں گے ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، وہ فوراً اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں گے، اللہ کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کریں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پرواہ نہیں ہوگی۔ موبائل میں گندے فلمیں دیکھیں گے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ان کو خیال نہیں ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خیال نہیں ہوگا۔ جب لوگوں کے درمیان آتے ہیں بڑے شریف، بڑے نمازی، بڑے دعا کرنے والے، بڑی قرآن کی تلاوت کرنے والے، ایسے بن کر لوگوں میں نقالی بن کر آئیں گے، اور جب اکیلے رہیں گے فوراً اللہ کی حرمت کی پامالی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں میرے بھائی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے حوالے ہوتے ہیں تو بڑا اپنے آپ کو شریف بن کر آتے ہیں، لوگوں کے سامنے اچھا چہرہ لے کر آتے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اللہ اکبر، اللہ جانے اور وہ جانے وہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہے وہ اللہ جانے۔ اگر یقیناً وہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا، شرم آنی چاہیے۔ اللہ سے ڈرو میرے بھائی، جتنا ہو سکے میرے بھائی میری بہنیں اپنے باطن کو صحیح بناؤ۔ اکیلے میں اگر اللہ سے ڈر کر روئیں گے نا، اللہ اس کا بہت بڑا اجر دے گا، جہنم کی آزاد سے آپ کو آزادی کر دے گا، جہنم کی آگ آپ کو چھوئے گے نہیں۔ اگر اللہ کے ڈر سے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو نکالیں گے، اللہ اس کی آگ کو جہنم کے حوالے نہیں کرے گا۔ اور اگر گناہ کریں گے، اگر آپ کا باطن اچھا نہیں ہے، یاد رکھو بھائی کتنا بھی آپ کوشش کر لو، لوگوں کے ساتھ آپ کتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کرو، اللہ کے سامنے آپ اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے بھی آپ اچھے نہیں بن سکتے۔ اب لوگوں میں برے ہیں لیکن اکیلے میں آپ بہت اچھے ہیں، اللہ کا تعلق آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ اب اکیلے میں رہتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں۔ یاد رکھو آپ کا معاشرے میں کیسا بھی نام ہو، اللہ آپ کو عزت دے گا، اللہ آپ کو وقار والا بنائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے میرے بھائی، یہ عام انسانوں کا قانون نہیں، کس کا قانون ہے؟ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کی جس دل میں اللہ کی عظمت کا احساس نہ ہو، اللہ اس دل کے تمام نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ آدمی یہ نہ سوچے یہ کون سی نافرمانی کر رہا ہے،
کون سا گناہ کر رہا ہے، گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ نہ سوچے میرے بھائی. آدمی کو یہ سوچنا چاہیے میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں. آدمی کو یہ سوچنا چاہیے میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرنا چاہیے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب دیکھ رہے تھے نا وہ ڈوب رہا ہے، کہا اے اللہ یہ میرے اہل میں سے. اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، نہیں نوح علیہ السلام یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں ہے، دین کے مطابق نہیں ہے، اس کا بھیانک انجام ہو گیا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں من بط عمله لم يسرع نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈریے میرے بھائی. آپ کا باطن صحیح ہونا چاہیے، آپ اپنے باطن کو اچھا بنانے کی کوشش کیجیے. اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے شامل عطا فرمائے، ہم باطن کی حفاظت کرنے والا بنائے ہمیں. اسی طرح میرے بھائیوں 9ویں چیزیں شراب کا عادی انسان شراب پی رہا ہے چھوڑ رہا نہیں. بہت سارے ہمارے معاشرے میں مسلمان بھائی ایسے ہیں جو شراب کے عادی ہیں، وقتاً فوقتاً شراب پیتے جاتے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر سکر، جو شراب کو پیتا ہے اور نشے کی حالت میں دھت رہتا ہے، لم تقبل صلاة 40 یوما، ایسے شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد بھیانک بات اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن مَاتَ، اگر شراب پیتے ہوئے مر گیا، دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا. وَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. تو شراب کا عادی انسان اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ کے واسطے توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول فرما لے گا. اسی طرح 10ویں چیز لوگوں کے بارے میں فیصلہ لینا. بہت بڑا گنہگار ہے، تو جنت میں نہیں جائے گا، جی تو جہنم میں جائے گا، اتنا بڑا گھٹیا انسان ہے، جہنم سے پکا جانا. سے بچو اللہ کے واسطے بچو. یہ اللہ کو بہت غصہ دلانے والی چیز ہے. فلاں صاحب بہت جہنمی انسان ہے، انہیں فلاں انسان نیک ہے، جنتی جو ہے جنت میں جاتا ہوں پکا جنت. یہ کون ہے کہ تم بولنے والے؟ اللہ کا کام تم کر رہے کیا؟ وہ اللہ کے حوالے چھوڑ دو. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بہت گنہگار ہوتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کرتا ہے، بہت گناہ کیا اللہ، بہت ظالم تھا، بہت گناہ کیا اللہ معاف کر دے. اللہ معاف کر دیا تو فیصلہ کر دیے نا آپ کیا ہوگا اس کا انجام. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر لفلان وان الله تعالى قال من ذا الذي يتعلى علي الا اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان واحبطت عملك. ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ حدیث جبرائیل ہے، حدیث جبرائیل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہوتا ہے تو یہ بولنے والا، کون ہوتا ہے تو یہ بولنے والا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کا کام ہے، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ اللہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو فلاں کو معاف کر دیا اور تیرے عمل کو برباد کر دیا. تو اس لیے میرے بھائی کسی کے حق میں آپ فیصلہ مت کرو کہ فلاں شخص جہنمی ہے، فلاں شخص جنتی ہے اور فلاں شخص ہے نا بہت برا انسان ہے. وہ اللہ کے حوالے چھوڑ دو اور اس کے اور اللہ کا معاملہ ہے وہ. اگر آپ اس کا فیصلہ کریں گے آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ 10ویں چیز تھی. آخری چیز بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا کہ وہ یہ ہے حرام کھانا اور حرام پینا. یہ دعا کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. اللہ اس کی دعا نہیں سنتا، اللہ اس کی دعا نہیں سنتا. میرے بھائی ایک بندہ اگر پکار رہا ہے ایک دوسرا بندہ اس کی پکار کو نہیں سنا تو اس کے اوپر کیا اثر پڑتا؟ بھائی ایک آدمی پکار رہا ہے دوسرا آدمی سن نہیں رہا اس کے اوپر کیا اثر پڑتا اس کا؟ اگر موقع ملا تو کچھ بھی کر سکتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پکار نہیں سنا ہو. جب ایک بندہ پکار رہے اور اللہ اس کی پکار کو نہ سنے تو کیا کرتا؟ کتنا بھیانک جرم ہے. چلیے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب
لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشغل أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. کیا پیاری حدیث ہے معلوم. اللہ اکبر, بہت پیاری حدیث ہے. یہ حدیث کو لے کر جائیے. کہا اے لوگوں یقیناً اللہ طیب ہے, اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے. اور جس طرح مومنوں کو اللہ حکم دیتا ہے ویسے رسولوں کو بھی حکم دیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولوں کی جماعت پاک چیزوں کو کھاؤ اور اچھے اعمال کرو. اور ویسے ہی لوگوں کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الناس کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, اے لوگوں وہ کھاؤ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اور جو حرام کیا ہے اللہ اس سے ہم کو بچنے کی تاکید فرماتا ہے. اس کے بعد ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آ رہا ہے, اس کے بعد پراگندہ ہو گئے, اس کی حالت میں تھکان ہے, بہت زیادہ تھکا ماندہ ہے, اور اس کے بعد وہ مجبور ہے, لاچار ہے, پریشان ہے. اپنے ہاتھوں کو, دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, کہتا ہے آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب, اے میرے رب, اے میرے رب ومطعمہ حرام. آپ کو معلوم ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. اللہ اکبر, میں بھی مسافر, اللہ میری دعاؤں کو قبول فرمائے. تو میرے بھائی سفر کی حالت میں اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا, پکار رہا ہے, سننے والا کوئی نہیں. اللہ سنتا ہے اس کی دعا, قبول کرتا ہے اللہ اس کی دعا. ومطعمہ حرام, کیوں بھائی قبول نہیں کرا؟ ارے اس کا کھانا حرام کا ہے, ومشربہ حرام, اس کا پینا حرام کا ہے, وملبسہ حرام, اس کا پہننا اوڑھنا حرام ہے, اس کی زندگی کے تمام معاملات حرام کے ہیں. ارے وہ پکارے گا تو اللہ کیوں سنے گا جی؟ اللہ ایسے لوگوں کی پکار کو سنتا ہے, قبول نہیں کرتا. اللہ ہر چیز سنتا ہے جی. اب پھر وہ نہیں بولے ہاں مول صاحب بولے اللہ نہیں سنتا, اللہ سنتا ہے, قبول نہیں کرتا. کیا ہونا بولو, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ کچھ 11 چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, جس کی وجہ سے ہمارے نیکیوں پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. نمبر 1 شرک, نمبر 2 کفر و ارتداد, نمبر 3 اللہ کے کسی حکم کو ناپسند کرنا, نمبر 4 کاہن کے پاس جانا, نمبر 5 بدعت, اور نمبر 6 ریاکاری, اور اسی طرح نمبر 7 والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا, نمبر 8 حرام کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جانا, حرام کرتا جا رہا ہے. اسی طرح نمبر 9 شراب کا عادی انسان, نمبر 10 لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ تو جنت والا ہے تو جہنمی ہے, اور نمبر 11 حرام کھانا اور حرام پینا, یہ برکت کو ختم کر دیتی ہے. گنائیں گے آپ لوگ؟ چلیے بسم اللہ, تاکہ آپ لوگ اپنے علم کی حفاظت کر سکیں. اللہ ہم سب کی خدمت کو قبول فرمائے. نمبر 1 شرک, جس کی وجہ سے تمام کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. نمبر 2 کفر و ارتداد, بالکل ماشاءاللہ, جس کی وجہ سے تمام کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. نمبر 3 اللہ کے حکم کو ناپسند کرنا, جس کی وجہ سے تمام کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس کے بعد کاہن کے پاس جانا, کاہن کے پاس جائیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. نماز قبول نہیں ہوتی کا مطلب نہیں پڑھنا, کیا پڑھے گا پھر بھی اللہ قبول نہیں کرتا. نمبر 5 بدعت, ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں, اللہ برکت دے آپ لوگوں کی زندگی میں, اللہ ہمیشہ خوش رکھے, اللہ آپ کو صحت مند رکھے. اللہ جو خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ہر مہینے کا جو پروگرام چلاتے ہیں ماشاءاللہ, یقیناً بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. اللہ اس کے ذریعے سے آپ کو جنت کی جیسی عظیم نعمت اللہ آپ لوگوں کو نصیب فرمائے. بیٹھنے والوں کو بھی اور ان منتظمین والوں کو بھی جو چلا رہے ہیں پروگرام, اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین جی. نمبر 5 بدعت, اس کے بعد ریاکاری, ماشاءاللہ ریاکاری. نمبر 7 جی والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا. والدین کی بدسلوکی کرنے سے کیا ہوگا بھائی؟ اللہ قبول نہیں کرتے عمل کو.
جی جی اللہ قبول ہوتا، رضامندی نہیں ہوتی. ویری گڈ، بہت اچھے. اللہ عمل کو قبول کرتا ہے لیکن اللہ کی رضامندی نہیں ہوتی اس بندے کو، والدین کے نافرمان کرنے والے کو. جی نمبر 8، حرام کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جانا. حرام کر رہا ہے پرواہ ہی نہیں کر رہا ہے، ٹینشن ہی نہیں اس کو، فکر ہی نہیں اس کو. ایسا بندہ کل قیامت کے دن آئے گا تو اس کے نیکیاں دھول کے مانند اڑا دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. نمبر 9، جی شراب کا عادی، شراب پی رہا ہے مر گیا اسی حالت میں. کہاں جائے گا وہ؟ شراب پیتے ہوئے مر گیا، روڈ پہ پڑا ہوا تھا شراب پیتے مر گیا، ویسے تو جہنم کے حوالے ہو جائے گا. نمبر 10، جی لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنا، تو جنت میں جائے گا، تو جہنم میں جائے گا. تو کون ہوتا ہے کرنے والا؟ وہ اللہ کا کام ہے. ٹھیک ہے نا، کبھی ایسا نہیں کرنا. نمبر 11، حرام کھانا اور حرام پینا. یہ کس چیز کو روک لیتی ہے؟ کس چیز کو ختم کر دیتی ہے؟ ہماری دعاؤں کی برکت کو ختم کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے کو قبول فرمائے. اللہ جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ ان تمام باتوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اور میں اللہ کے شکر کے بعد منتظمین مسجد کو بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مجھے بلایا اور میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے اور آپ کے تمام لوگوں کی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.